ہوتی ہے وہ تقریباً 15 سال میں، 12 سال میں یا 7 سال کے بعد انسان کی بلوغ شروع ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے وہ تو بچپن میں وفات پا گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا جو یہ بعد میں تصور بھی پیدا ہو جائے کہ حضور کے جو بیٹے ہوتے وہ نبی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ختم فرما دیا. اس کے بعد پھر دیکھیں نا کہ نبوت ایک ایسا منصب ہے، نہ یہ نوٹوں سے ملتا ہے نہ یہ ووٹوں سے ملتا ہے. اگر یہ ووٹوں سے ملتا یا نوٹوں سے ملتا تو ابو جہل نے بھی کہا اس وقت، جو اس کی چدراہٹ اس کے پاس تھی ابو جہل کے پاس، تو اس وقت مکہ کے جو کفاروں نے کہا کہ نبی تو اس کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ چودھری یہ ہے، یہ مول بھی ووٹ بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، حتیٰ کہ کعبے کی جو چابیاں بھی اس کے پاس ہوا کرتی تھی. تو اس لیے بنیاد پر اس نے کہا کہ پھر لوگوں نے کہا کہ ووٹ تو اس کو، یعنی کہ ووٹ اس کے پاس ہے، چدراہٹ اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، تو لہٰذا پھر نبی بھی اس کو، نبوت اس کو ملنی چاہیے. تو اس کا پھر جواب اللہ نے خود دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھنا ہے. تو یعنی اس کا جو منصب ہے اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے. تو اس لحاظ سے جو نبوت ہوتی ہے نہ وہ ووٹوں سے ملتی ہے نہ یہ نوٹوں سے ملتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ووٹوں سے ملتی تو جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے وہ سب سے بڑا نبی ہوتا، جس کے پاس نوٹ زیادہ ہوتے وہ سب سے بڑا نبی ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو منصب ہے اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت میں رکھا. نہیں تو آپ دیکھیں کہ جہاں سے ادھر جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے وہ ادھر کھڑا ہو کے کہتا میں نبی ہوں، ادھر سے آواز آتی میں نبی ہوں. اس لحاظ سے حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد بھی میری امت میں سے ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے جو جھوٹے اور کذاب ہوں گے. حضور کی یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نبوت ہوتی ہے نا یہ سینہ بسینہ یہ کنورٹ نہیں ہوتی. جو ولایت ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے. کہ ایک مرید تھا، وہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اس نے صحبت اختیار کی، خلافت مل گئی یا اس کو فیض مل گیا. جس طرح حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک نان بھائی تھا، تو اس کے گھر میں مہمان آئے، تو ایک نان بھائی نے دیکھا کہ میرے شیخ کے پاس مہمان آئے تو رات کا وقت ہے، لہٰذا اس نے کوئی روٹیاں وغیرہ سالن پکا کے گھر میں بھیج دیا. تو اس سے یعنی کہ مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے کہ میرے ایک مرید نے اتنی میری خدمت کی. تو اگلے دن جب آیا نا تو اس نے کہا کہ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور رہنے دے، کچھ نہیں چاہیے مجھے. اس نے کہا پھر بھی مانگ. تو یہ اللہ والوں کی ایک انداز ہوتا ہے، جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے نا تو اس وقت پھر مانگتے ہیں، تو جب وہ دیتے ہیں تو پھر بے حساب ہی دے دیتے ہیں. تو اس طرح حضور کی واقعات کافی مشہور ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی حضور نے کہا تھا کیا مانگتے ہو. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دریا رحمت میں آتا ہے تو حضور بھی صحابہ کو بے شمار نوازتے ہیں. اس طرح حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا مانگتے ہو. 3 بار اصرار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ مانگ. جب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے پھر اپنے جیسا بنا دے. اب یہ بات جب چلی تو اس نے کہا کہ یہ تو نے بات جو کہہ دی یہ تو ایسے ہے کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، تو یہ تو بہت مشکل ہے. تو اس نے کہا کہ جب آپ نے کہہ دیا اب کریں پورا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے تو چلے کار کے کتنے سال گزار دی اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، وہ ایک غار میں چلے گئے، 3 دن تک وہاں پر رہے. وہ بھی فیض جو انہوں نے کئی سالوں سے حاصل کیا تھا وہ 3 دن لگے تھے. تو جب 3 دن کے اندر وہ جاتے رہے، ذکر اذکار ہوتا رہا، مریدن تک رہے تھے کہ باہر آئیں گے شیخ صاحب ہم ملیں گے. تو جب وہ باہر آئے تو لوگ پہچان ہی نہیں سکتے تھے باقی بلّہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. جسامت بھی بدل گئی، اندر کی روحانیت بھی بدل گئی اور چہرہ بھی بدل گیا. آپ نے تن بھی بدل دیا اور من بھی بدل دیا. یعنی کہ وہ 3 دن کا جو فیض، یہ ہوتی ہے ولایت سینہ بسینہ، یہ فیض با فیض منتقل ہو جاتی ہے. تو وہ جو تھا وہ ساری چیزیں جب اس کے اندر ولایت اس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، تو جب وہ 3 دن تک وہ فیض نہ پہنچا سکے تو پھر یہ تھا 3 دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی روحانیت جب براہ راست ان کو منتقل ہوئی تو وہ برداشت نہ کر سکے. تو ان کا مزاج وہ بنے ہیں باقی بلّہ ثانی، ان کا مزاج بھی وہاں پر موجود ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ولایت ہو سکتی ہے مگر نبوت کنورٹ نہیں ہو سکتی. تو نبوت کا جو تاج ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت میں رکھا اور پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ جب نبوت ملی، پہلے نبی کی نبوت ختم نہیں ہو جاتی. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو وہ بھی نبی رہے، قیامت تک نبی رہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو نبوت ان کی بھی ختم نہیں ہوئی. تو جب ان کی نبوت ہی ختم نہیں ہوئی تو اگلے نبی نے بھیجنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ اب یہ بھی یہ سوال بہت اہم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی کوئی آتا ہے نا تو اس کی نبوت ختم نہیں ہوتی، اس کی نبوت کا زمانہ ختم ہوتا ہے.
تو حتیٰ کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہوتا نا کہ بندہ ہے کہ وہ پولیس میں لگا تو اس کی یا ایم پی اے یا ایم این اے تھا، اس کو ووٹ پڑے تو جیت گیا، نہیں بنا تو اس کی ایم این اے ختم ہوگی. مگر نبوت ایک یہ ہے جو نبی آیا وہ ہمیشہ کے لیے نبی بن گیا. تو اس کا جو زمانہ اللہ رب العزت، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کا زمانہ تھا وہ ختم ہوا تو اگلا نبی آ گیا، اس کا زمانہ اتنا تھا، آپ نے اتنے سال تک نبی ہو تو اس کا زمانہ ختم ہوا. چلتا چلتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آیا تو ظاہر آگے تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا. ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو نہ کوئی جہان بچا، نہ کوئی جگہ بچی جس کے لیے نیا نبی بھیجا جائے، لہٰذا حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. تیسری اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اللہ کو براہ راست نہیں دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، وہی ان کی اترتی رہی، وہ قرآن کی جتنی بھی آیا ان کے مصحف نازل ہوتے رہے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی حضرت نبی آتے رہے ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے رہے کہ اللہ کا یہ پیغام. جب اللہ رب العزت کے پاس آئے تو ظاہر اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو یہ تھا کہ حضور سے تصدیق کروانی تھی، سارے نبیوں کی بھی اور مصطفیٰ کی اور اللہ رب العزت کی بھی. تو حضور سارے نبی، یہ ہوتا ہے ختم نبوت کا، میں تو وہ ختم مہر لگا دینا. تو سارے نبیوں پر انہوں نے سٹیمپ لگا دی کہ یہ جتنے بھی نبی وہ سارے سچے تھے، ان کا پیغام سچا تھا. تو جب حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کروایا اور دکھایا کہ اللہ ایک ہے. تو جب بندہ جب دیکھ کے بتاتا ہے نا تو اس کی بات مانی جاتی ہے. اب ایک بندے نے چاند نہ دیکھا ہو اور کہے کہ میں نے دیکھا ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، ایسے ہی کہہ دے. ایک بندہ کہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، پھر اس کی گواہ معتبر مانی جائے گی، کسی نے دیکھا ہے، گواہ موجود ہے. اس لحاظ سے جب اللہ رب العزت نے حضور کو دیدار کروا دیا، پھر آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ایک ہے. تو حضور کی پھر گواہی جو تھی وہ معتبر اور پکی ہو گئی. اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت کا وہ تاج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر رکھ دیا. اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر نبی ہوتا حضرت عمر فاروق ہوتا، حضرت علی مرتضیٰ ہوتے، مگر نبوت کا دروازہ بند ہے لہذا کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو حضرت علی زیادہ اہل تھے، حضرت عمر فاروق زیادہ اہل، وہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں مگر نہیں، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا. اس لحاظ سے یہ جتنے بھی یہ فتنہ واریت یہ سوشل میڈیا کے تھرو پھیلائی جا رہی ہے کہ فلاں جگہ سے آواز آتی ہے تو لوگ تحقیق کرنا شروع کرتی ہیں. اچھا کہ اس مسئلے کے اندر تحقیق کرنا بھی کفر تک لے جاتا ہے. لہٰذا ہمارا عقیدہ اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور بعد نئے بھی نبی آئے گا، تو لہٰذا یہ چھوڑ دیں بات. جب ہمارا یہ پکا عقیدہ حضور آخری نبی اور آخری رسول ہیں تو یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام فرد شاہی صاحب. اور آخری بات جو انہوں نے